بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکولرزم اور اسلام کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سیکولرزم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس سلسلے میں یہ کتاب ہے، ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اللہ کی توفیق سے میں نے خود لکھی ہے۔ در حقیقت یہ تالیف ہے مختلف کتابوں سے جنہیں اخذ کر کے لکھی ہے۔ سرمایہ داری سیکولرزم سے مراد مذہب کو اجتماعی زندگی سے خارج کر دینا ہے، جبکہ اشتراکی سیکولرزم میں مذہب کا انفرادی اور اجتماعی ہر دو پہلو سے اخراج ہے۔ اس لحاظ سے اس کا اردو میں مناسب ترین ترجمہ لادینیت بنتا ہے۔ تو یہاں ہم نے تین باتیں کی ہیں۔ ایک ہے کہ سیکولرزم کا مفہوم سرمایہ داری کے نزدیک کیا ہے، کیپٹلزم کے ہاں، سرمایہ داری کے ہاں کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکولرزم کا مفہوم اشتراکیت کے ہاں کیا ہے، اور تیسری بات یہ کی ہے کہ سیکولرزم کا مناسب ترین ترجمہ کیا ہے۔ یہ تین باتیں ہم نے کی۔ واضح رہے کہ سیکولرزم کا جو سرمایہ داری کے ہاں مفہوم ہے نا، وہ یہ ہے کہ مذہب کو اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ انسان کی زندگی کو سیکولرزم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، انفرادی اور اجتماعی۔ انفرادی میں عقائد، عبادات اور رسومات ہیں، اجتماعی میں سیاست، معیشت اور معاشرت ہے۔ یہ تقسیم کی ہے۔ تو اجتماعی زندگی سے اسے خارج کر دینا مذہب کو، اور وہ ریشنل بیس پہ چلائی جائے، انسان اپنی عقل سے، کامن سینس سے، یا اپنے فلسفوں سے، اپنے نظریات سے اپنی اجتماعی زندگی چلائے، تو یہ ہے سرمایہ داری کے ہاں سیکولرزم کا مفہوم۔ اس کے برعکس اشتراکیت کے ہاں مفہوم یہ ہے کہ مذہب کو پوری زندگی سے خارج کر دیا جائے، انفرادی سے، اجتماعی سے۔ اسی وجہ سے جو ہے اشتراکیت، اس کے اندر ہمیں زیادہ الہاد نظر آتا ہے۔ اسے وضاحت کرنے کے لیے عام طور پر ایک بیان کیا جاتا ہے کہ سیکولرزم کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے سافٹ سیکولرزم، ایک ہے ہارڈ سیکولرزم۔ سافٹ سیکولرزم وہ ہے کہ جو اس طرح سرمایہ داری کی شکل میں ہے، اور ہارڈ سیکولرزم وہ ہے جو اشتراکیت کی شکل میں ہے، جو کہ مذہب کو بالکل ہی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ دو ورژن ہیں سیکولرزم کے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیکولرزم کی یہ جو شکل ہے اشتراکیت والی، وہ اشتراکی نظام چونکہ ایک زیادہ حد تک پھیل نہیں سکا دنیا میں، ابھی بھی اگرچہ بعض ممالک دعوے کی حد تک اشتراکی کہلاتے ہیں، لیکن اشتراکیت کی وہ مثالی شکل ان میں نہیں ہے، ترمیم و اضافے کر دیے انہوں نے اپنے نظام میں۔ تو روس ہے، چائنا ہے، یا دیگر اس طرح کی چند ریاستیں ہیں۔ تو اشتراکیت کے نہ پھیلنے کی وجہ سے یہ سیکولرزم کی شکل بھی اتنی نہیں پھیلی۔ ویسے یہ الہاد ہے، یہ جو اشتراکیت کا سیکولرزم ہے نا، یہ الہاد اور سیکولرزم ایک ہے۔ سرمایہ داری جس کی نمائندہ اس وقت جس کی قیادت امریکہ برطانیہ کے پاس ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، ایک حد تک ان ممالک کے پاس جس کی قیادت ہے، وہ نظام ہے سرمایہ داری۔ ہیرو اس کا امریکہ ہے، ظاہر بات ہے۔ تو ان کے یہاں سیکولرزم یہ ہے کہ اجتماعی زندگی سے مذہب کو خارج کیا جائے، نہ کہ انفرادی سے۔ اچھا، یہ بھی ایک پوری ہسٹری ہے اس کی۔ دنیا میں جب مذہب سے انکار ہوا ہے نا، تو ایک دفعہ ماڈرنزم آیا ہے جس نے مذہب کو بالکل ہی خارج کر دیا تھا۔ شروع میں یہ بھی اشتراکیت والا سیکولرزم تھا، انفرادی اور اجتماعی زندگی سے نکال دیا تھا، تاہم بعد ازاں ان میں کچھ نرمی آئی، پوسٹ ماڈرنزم آیا جس میں مذہب کو انفرادی زندگی کی حد تک قبول کر لیا گیا۔
یہ شکل ایک بنی تھی اور اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا گیا۔ سیکولرزم کی یہ سرمایہ دارانہ شکل ہے۔ سرمایہ داری مذہب کو سپیس تو دیتی ہے، سافٹ سیکولرزم پیش کرتی ہے، لیکن مذہب کو انفرادی زندگی تک محدود رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک شکل ہے۔ تو ایک تیسری بات یہ ہے کہ سیکولرزم کا مناسب ترین ترجمہ کیا اردو میں کیا بنے گا؟ تو سیکولرزم کا مناسب ترین ترجمہ جو ایک محسوس ہوتا ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ لادینیت کیا جائے۔ دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب، ان دونوں میں فرق ہے۔ ویسے تو مذہب کا لفظ ہمارے اسلامی لٹریچر میں کئی معنی میں آتا ہے، مثلا مختلف فقہاء کی آراء کا مجموعے کو مذہب کہہ دیا جاتا ہے، ان کے طریقہ استدلال کو مذہب کہہ دیا جاتا ہے، وے آف ریزننگ جو ہے ان کا، اس کو مذہب کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن مذہب جہاں اس سینس میں جب یہ جدید ابہامات آئے ہیں، جدید مسائل ہیں، اس میں جب مذہب کو دیکھا جاتا ہے تو مذہب سے مراد یہ ہے کہ جو صرف انفرادی زندگی میں رہنمائی دے، لائک کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے، بدھ مت ہے، اخلاقیات کی چند ایک تعلیمات ہیں جو فرد کی اصلاح کے حوالے سے انفرادی زندگی تک جو رہنمائی دے، جو اجتماعی زندگی کی رہنمائی سے خالی ہو، اسے مذہب کہا جاتا ہے۔ لیکن دین وہ ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں میں رہنمائی دے۔ اگر دین اور مذہب کی اس اصطلاح کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہیں نہیں آیا، لہذا اس کا فرق نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تصورات تو بہرحال موجود ہیں نا، ان کے لیے کوئی اور لفظ منتخب کر دیا جائے۔ اصطلاحات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تصورات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو تصور تو بہرحال موجود ہے، یہ تو اصطلاح کوئی اور وضع کر لی جائے۔ مسلک اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مسلک میں دین اور مذہب؟ مسلک دیکھیں نا، وہ ہمارا ایک خالص اسلامی لٹریچر کا ایک لفظ ہے کہ مسلک اور مذہب، تو اسی وجہ سے مذہب جب فقیہانہ طور پر ہم مذہب بولتے ہیں نا، مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت ایک طریقہ استدلال تو عام طور پر مراد ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد مسلک بھی ہے، مسلک اور مذہب وہاں ایک سینس میں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو مذہب لفظ بولا جا رہا ہے کہ وہ ایک لادینی فتنوں کے بالمقابل، ایک وہ جو مسائل آئے ہیں جو اسلامی دنیا میں سیکولرزم نے اثرات مرتب کیے ہیں، ان کے بالمقابل ایک لفظ مذہب یہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو سوفٹ سیکولرزم ہے، یہ پرائیویٹ لائف میں انسان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ریلیجن کے ساتھ اپنا تعلق رکھ سکتا ہے، اور اس ریلیجن کے جو احکام ہیں وہ پرائیویٹ لائف ہے، اس کے اوپر وہ عمل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جو اس مذہب کے جو احکام ہیں وہ پرائیویٹ لائف میں بھی اگر بندہ ان کے اوپر عمل کرے تو ایک معاشرے کی طرف سے پریشر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انفرادی طور پر بھی کامل شکل میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح کے پردے کا ہے کہ وہ پبلک پلیٹ فارم پہ وہ پردہ نہیں کر سکتی، حالانکہ اگر مذہب ان کو اجازت دیتا ہے تو اپنی پرائیویٹ لائف میں تو پردہ کر سکتی۔ اس طرح کے احکام بھی ہیں کہ جو سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، تو یہ آزادی پھر کس حد تک ہے؟ جی بالکل اہم سوال ہے بھائی کا، کہ یہ جو سافٹ سیکولرزم ہے کہ یہ جو انفرادی زندگی میں مذہب کی اجازت دیتا ہے، تو اس میں بھی ہم کنٹراڈکشن دیکھتے ہیں، تعارض دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو پرسنل میٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اسٹیٹ جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ جیسے فرانس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے پردے کا، اب پردہ جو ہے یہ ایک پرسنل میٹر ہے، انفرادی مسئلہ ہے، لیکن وہ اس میں مداخلت کرتے ہیں، تو یہ اس کے لمیٹیشنز کیا ہیں، یہ کس حد تک؟ تو یہاں واضح رہے کہ وہ پردے کو ایک کلچرل مسئلہ، اجتماعی مسئلہ بناتے ہیں۔ تو ایسا پرسنل میٹر جو
ان کا وہ محسوس کریں کہ یہ اجتماعی مسئلے سے متعارض ہے، کنٹراڈکٹ ہے، یہ اس سے متصادم ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں وہ مداخلت کر دیتے ہیں، اس سے وہ روک دیتے ہیں۔ تو کہتے تو یہی ہیں، لیکن بہرحال تجزیہ نگار تو کہتے ہیں کہ پس پردہ اسلام سے تعصب بھی شامل ہے، یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ ایک ہے کہ جب ایسا انفرادی مسئلہ جب وہ کسی اجتماعی مسئلے سے ٹکرانا شروع ہو جائے تو وہاں وہ مداخلت کر دیتے ہیں، یہ اس کی۔ تو اس لحاظ سے سیکولرزم کا ترجمہ جو ہے مفکرین نے یہ تجویز کیا کہ اس کا لادینیت ترجمہ کیا جائے، سافٹ سیکولرزم کو سامنے رکھ کے، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر رائج وہ ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اس وجہ سے لادینیت اس کا ترجمہ کیا گیا سیکولرزم کا۔ تو ہم نے بھی اپنی کتاب میں لادینیت کو ہی ترجیح دی ہے، اس حوالے سے ترجمہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ سیکولرزم اور اسلام کے حوالے سے ڈسکشن جاری رہے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی اعتراض، کوئی سوال کسی نے مزید کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سیکولرزم کے جو نقصانات ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ سیکولرزم کے جو نقصانات ہیں وہ بتانا تو اہل اسلام کا کام ہے نا، جو مسلم اسکالرز ہیں، جو علماء ہیں، تو ایک حد تک یہ فریضہ پورا کر بھی رہے ہیں، لیکن اس میں ابھی کافی گنجائش موجود ہے کہ اس طرح پورے شعور کے ساتھ۔ تو ایک اس کی وجہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ایک اس کی وجہ سیکٹیرینزم ہے، فرقہ واریت ہے۔ ہماری زیادہ توجہ جو ہے وہ مسلمانوں کے آپس میں جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہے، اور جو یہ والا جو مسائل ہے مغربی سویلائزیشن، مغربی تھاٹس کی وجہ سے جو ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں ہے ہماری، اس وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہ بات ذہن نشین ہے۔ جو اسلامک سیکولرزم یا اسلامک سوشلزم، اسلام میں چونکہ ایک مطلب رائے اعتدال والا ایک پہلو ہے، تو اس میں کچھ اس طرح کے احکام بھی ہیں جو پرائیویٹ لائف کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں جو پبلک لائف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اشتراکیت کو بیان دیا جاتا ہے یا سیکولرزم کو بیان کیا جاتا ہے تو بہرحال اسلام کو سامنے رکھ کے یہ سارے تشریح کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ احکام بھی تو ہیں۔ اس میں پھر کس حد تک مطلب اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ لبرل جو مسلم ہیں یا سیکولرسٹ ہیں، جو وہ بھی جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ اسلام سے ہی آرگومنٹس لے کر آتے ہیں۔ تو یہ وہی جواب ہے اس کا کہ جو جب آپ خوارج کو دیکھیں گے، جو پرانے اسلام کے ابتدائی دور میں جو اعتراضات سامنے آئے یا مختلف تحریکیں سامنے آئیں، آپ خوارج کو دیکھیں تو وہ بھی اسلام پیش کریں گے، آپ معتزلہ کو دیکھیں گے تو وہ بھی اسلام پیش کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مسئلے کے اوپر اپنی رائے دینی ہے، آپ نے اسلامک اوپینین دینی ہے، تو آپ ساری شرعی نصوص یا قرآن و حدیث کی وہ اس سے ریلیٹڈ جتنی آیات اور حدیث ہیں ان کو جمع کر کے ان کو سب کو سامنے رکھ کے آپ اپنی ایک رائے قائم کریں۔ مثلا میں خوارج کے حوالے سے بات کروں گا۔ خوارج نے کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، یہ انہوں نے حدیث سے استدلال کیا۔ اس میں حدیثیں مل جاتی ہیں، تو اس سے وہ حدیثیں چلی گئیں جس میں کبیرہ گناہ کرنے والے کو بھی توبہ کی توفیق اور اس میں ان کو پھر بھی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے پھر بھی جنت کا مل جانا، تو یہ حدیثیں نظر انداز ہوگی۔ مرجیہ نے اس کے اپوزٹ اپنا ایک بیانیہ تیار کیا اور انہوں نے ان حدیثوں کو لے لیا جن حدیثوں میں گناہ گار کو بھی امید ہی دلائی گئی ہے ساری، تو وہ دوسری نصوص نکل گئی باہر، حدیث دوسری نظر انداز ہوگی۔
تو اس طرح کر کے جو بھی آپ ایک مفہوم نکالیں، جیسا کہ اہل سنت نے پھر مفہوم یہ نکالا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، عاصی ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ اس طرح معتزلہ کے ساتھ بھی مسئلہ انہوں نے ایک بڑا محتاط موقف اپنایا اس دور میں۔ تو اسی طرح جب لبرل ایک حدیث کو لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے بالمقابل نصوص نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، تو ان کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ مثلا ایک طرف آیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ایک طرف یہ نص آ گئی، لبرل اس کو لے گا، اور دوسری طرف مرتد کی سزا جو ہے واجب القتل آئی ہے، تو پھر ان کو جمع کیا جائے گا نا، یہ مفہوم نکالا ایسا جگہ ساری نصوص جمع ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی متضاد باتیں تو نہیں کرنے آئے تھے، یا قرآن کوئی متضاد باتیں تو نہیں کرتا، ایک طرف کچھ کہا دوسری طرف کچھ کہا، تو اس کا مطلب ہے ہماری سینس چینج ہوئی ہے، ہم یہاں یہ کریں کہ اس کو جمع کریں۔ تو مرتد کا یعنی لا اکراہ فی الدین اس کے لیے ہے کہ جو اسلام ابھی جس نے قبول ہی نہیں کیا اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب اس نے قبول کر لیا تو پھر مرتد والی سزا آئے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس طرح کر کے مفہوم وہ نکالتے ہیں جو ساری نصوص کو جمع رکھے۔ تو آپ جو ایک نیریٹو پیش کیا جائے اس نیریٹو کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں، مثلا مخلوط جاب کے لیے آفس میں چاہے کوئی بھی جاب ہو، اس کے لیے یہ نص پیش کی جاتی ہے کہ جنگ میں عورتیں خواتین جو تھیں وہ خدمت کرتی تھی مجاہدین، یہ نصوص ہم لے لیں، اور دوسری طرف وہ نصوص کہ نماز میں یا عام معاشرے میں جو آیات پردے کی آئی ہیں وہ کدھر گئیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ حالت جنگ کے لیے ہے، اس کے جو اسپیشل آرڈرز ہوتے ہیں، خصوصی احکام ہوتے ہیں، لیکن ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، تو کیونکہ ایک زخمی ہے، زخموں کی تاب نہیں لا رہا، وہاں وہ خطرات و خدشات بھی نہیں ہیں، تو یہ تو اضافی بات میں کر رہا ہوں، اصل تو یہ ہے کہ حالت جنگ میں یہ احکام، اور دوسرا یہ احکام۔ تو اس طرح کر کے ساری نصوص کو، ساری احادیث کو سامنے رکھ کے ایک مسئلہ متعین کرتے ہیں، نہ کہ ایک طرف کی حدیثیں لے لیں اور دوسری طرف کی آپ حدیثیں چھوڑ دیں۔ آئی ہوپ کہ بات کلیئر ہو چکی ہے جی۔ انشاءاللہ العزیز جی اسلام اور سیکولرزم کے اوپر ہماری ڈسکشن جاری رہے گی، تو آپ کا کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، بھیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔